الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر مقصود ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ اکبر۔ لا تفسدوا فی الارض، اس آیت میں اس جز کی تفسیر کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں اس طرح نہ کرو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے اس طرز عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، اللہ کی پناہ قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی یہ صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔